جنرل محمد عاصم کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا ہے. ویسے یہ صرف ایک تعیناتی ہے لیکن پاکستان کی سیاسی اور دیگر ڈائنامکس ایسی ہیں کہ وہاں پہ ان تعیناتیوں کی بہت اہمیت ہو جاتی ہے. زنیرہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. پچھلے کچھ عرصے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس کا ایک جملہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو آپ اس کو پس پردہ ملنے کیوں آتے ہیں. اور یہ بات بھی ایک کانٹیکسٹ میں کی گئی. ان دنوں پی ٹی آئی کے رابطے تھے, عارف الوی کرواتے تھے اور مذاکرات کی طرف بات بڑھی تھی 9 مئی سے پہلے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف اس تعیناتی کے بعد معاملات دوبارہ سختی کی طرف مزید سخت ہو جائیں گے یا کوئی اور پالیسی اختیار کی جا سکتی ہے, بیکاز وی نو دی ڈائنامکس. Well, knowing the hierarchy of Pakistan Army, ultimate decision تو of course چیف کا ہوتا ہے اور آرمی کوئی کنسلٹیشن پہ تو کام نہیں کرتی, کوئی پولیٹیکل ادارہ تو ہے نہیں. بڑی پروفیشنلی رائے اگر لی بھی جاتی ہے کور کمانڈرز سے, ریلیونٹ لوگوں سے, تو الٹیمیٹلی تو چیف جو کہہ دیں گے وہی ہوگا. سو اٹس اے ون مین شو. یہ کہنا مشکل ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ کے بعد کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہو جائیں گی, بیکاز ہم ایک پروفیشنل ادارے کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ آئی واز ریئلی ہیپی ٹو سی ہز نیم فار دس اپوائنٹمنٹ, بیکاز ویری کمپیٹنٹ آفیسر. ہی از پی ایچ ڈی ان پاک یو ایس ریلیشنس فرام یو ایس, اور آر سی ڈی ایس میں بھی انہوں نے ٹاپ کیا تھا اپنے کورس میں رائل کالج آف لنڈن میں. سو ویری کمپیٹنٹ, ویری لرنڈ فگر. لیٹس ہوپ تھنگس گیٹ ایون بیٹر, بیکاز یہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے. جتنا مرضی ہم کہیں کہ ایک ریالٹی ہے کہ یہاں پر پاکستان میں بہت رول ہے ڈی جی آئی کا وین اٹ کمز ٹو پالیٹکس, بٹ اٹ از آلویز دا کال آف دا چیف آف آرمی اسٹاف کہ کیا ہوگا. جی محمد عادل صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں بھی اسی تعیناتی کو لے کے ایک تنازع ہوا تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے تعلقات مزید خراب ہو گئے تھے اور پھر اس میں اور بھی کچھ چیزیں ایڈ ہو گئی تھیں. لیکن ہم نے یہ ایک پولیٹیکل ڈیزائر دیکھی تھی کہ اپنی مرضی کے لوگوں کی یا تو ایکسٹینشن ہو جائے یا وہ ان کی کسی مرضی پہ عہدے پہ ہوں, اور وہ پھر نہیں ہو سکا. اس تعیناتی کو آپ اس سارے بیک گراؤنڈ میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی ہر چیز پہ کمنٹ کر رہا ہے تو ایکسپیکٹیشنز بھی بہت بڑھ جاتی ہیں کہ شاید کچھ نیا ہو رہا ہے تو شاید کچھ بہتر ہو جائے. آپ کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں سب کسی بھی لحاظ سے اس تعیناتی کے بعد؟ دیکھیں, جو جنرل عاصم ملک ہیں ان کا یہ پورا ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے. ان کے والد بھی لیفٹیننٹ جنرل تھے اور یہ چیف کے بہت کلوز ہیں, یعنی کہ موجودہ آرمی چیف جو جنرل حافظ ہیں ان کے بہت کلوز ہیں اور وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں بہت سارے معاملات کے اندر. جنرل فیض کے خلاف جو کیس شروع ہوا اس کی پروسیڈنگ انہی کے جیک ڈپارٹمنٹ جو ان کا ماتحت ادارہ تھا, یہ کیونکہ جی ایچ کیو میں تھے, ایڈویژن جنرل تھے, تو ان کے ماتحت جیک برانچ آتی ہے, تو اس نے ساری پروسیڈنگ جو ہے جنرل فیض کے خلاف شروع کی تھی. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, گو کہ یہ ڈی جی آئی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو کے ماتحت ہوتا ہے, لیکن یہاں پر پرائم منسٹر کے ماتحت ضرور ہوں گے, لیکن وہ ادارے کے جو بھی فیصلہ ہوگا, چیف کا جو بھی فیصلہ ہوگا, اس پر ان کا جو ہے بڑا فوکس جو ہے وہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو پاکستان کے اندر جو انٹرنل پولیٹیکل صورتحال ہے اور دوسرا جو دہشت گردی کی صورتحال ہے, کیونکہ ان کا کافی اچھا ایکسپیرینس ہے بلوچستان کے اندر بھی, کے پی کے اندر بھی, تو جو انٹیلیجنس بیس بہت سارے معاملات ہیں اس میں ان کی رائے جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوگی. تو ان کا جو اس موقع پہ تقرری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزوں میں ہم تبدیلی جو ہے وہ دیکھیں گے.